الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور دنیا کا ہر عقل مند اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ علم ایک کمال ہے، اور اس کا بین ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ایک 100% جاہل آدمی جس کو الف اور بے میں بھی تمیز نہیں ہے، اس کو بھی اگر آپ جاہل کہیں گے تو اس کو برا لگے گا اور ناگوار گزرے گا۔ اسلام نے بھی قرآنی آیات میں بھی اور رسول اور اہل بیت رسول کے کلام میں بھی حصول علم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تشویق کی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے۔ لیکن حصول علم کی تاکید جن احادیث میں کی گئی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ بعض احادیث میں صرف علم استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی عصری علوم یا دینی علوم کی طرف کوئی خاص اشارہ نہیں ہے، جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اور ویسے بھی ہر وہ علم کہ جس میں انسانیت کا مفاد ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا واجب کفائی ہے، یعنی ابتدائی طور پر ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے۔ سارے مسلمان اگر کوتاہی کریں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر چند ایک اس علم کو حاصل کر لیں جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو تو پھر وہ باقی نہیں رہتا۔ جیسے ڈاکٹر بننا ایک واجب کفائی ہے، کوئی بھی اگر ڈاکٹر نہیں بنے گا اور بیماری کے نتیجے میں اگر کوئی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اور بہت سارے علوم کے سائنسی علوم، وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیولوجی ہے، یا اور بہت سارے علوم کے جن کا حصول انسانیت کے مفاد میں ہے، یا ان کو حاصل کرنا وہ ضروری ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ان میں وہی عصری علوم، سائنس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی دینی علوم، فقہ یا عقائد کی طرف ان میں اشارہ نہیں ہے۔ جیسے ان حضرت کا یہ فرمان کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، تمہیں حصول علم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ اور علم حاصل کرو۔ ظاہر ہے چین کبھی بھی کسی دینی علوم کا مرکز نہیں رہا۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں ایسے جملے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد دینی علم ہے، اس سے مراد فقہی احکام کا حصول ہے، عقائد کو سیکھنا ہے یا اخلاقیات کو سیکھنا ہے۔ جیسے رسول مقبول کی یہ مشہور اور معروف حدیث ہے کہ حصول علم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علم حاصل یعنی فرشتے جو ہیں وہ بلکہ عبارت یوں ہے، من سلک طریقا یطلب فیہا علما، جو آدمی ایسے راستے کے اوپر چل نکلے کہ جس راستے پہ چل کے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور طالب علم کے پروں کے نیچے آسمان کے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، اور خدا کی مخلوقات میں ہر چیز، حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور آپ عالم کو عام عبادت گزار پر وہ برتری اور فضیلت حاصل ہے کا فضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو
باقی ستاروں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور طولانی حدیث ہے، اس کا بھی ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے مراد خصوصی طور پر یعنی دینی علوم، یعنی دین علوم ایک لحاظ سے یہ طبی دینی علم ہے، چونکہ اس سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، لیکن اس سے مراد صرف وہی یعنی روحانیت سے متعلق علوم، فقہی احکام، اخلاقیات وغیرہ مراد ہیں، کیونکہ اس طولانی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا بِهِ یعرف الحلال من الحرام، علم کے ذریعے انسان حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان یہ جان سکتا ہے کہ فلان کام حلال ہے، فلان کام حرام ہے، فلان چیز کا کھانا حلال ہے، فلان چیز کا کھانا حرام ہے۔ بِهِ توصل الارحام، اور علم ہی کے ذریعے صلہ رحم کے فریضے کو انجام دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی سائنسی علوم کو پڑھ کے آدمی صلہ رحم کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ تو قرآنی آیات اور رسول اکرم اور آپ کے آل پاک کی احادیث سے استفادہ ہوگا کہ صلہ رحم کی کیا اہمیت ہے۔ صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر دراز ہوتی ہے، بلکہ 30 سال تک، اور قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے 30 سال تک، بلکہ فرمایا العلم امام العمل، علم عمل کے لیے امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یلہمہ السعداء یلہمہ اللہ السعداء ویحرمہ الاشقیاء، جو سعادت مند اور خوش قسمت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علم سے نوازتا ہے، اور جو شقی یا بدنصیب لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی سب کے سب مومنین حصول علم کے لیے اپنے شہروں کو ترک کر کے دینی اور علمی مراکز کی طرف جو ہے نا وہ کوچ نہیں کر سکتے، لیکن ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں اپنے علاقے سے رخت سفر باندھ کے کسی علمی مرکز کی طرف جاتا ہے تاکہ لیے تفقہ فی الدین، تاکہ وہاں جا کے دین کو سمجھیں، وَلْيُنذِرِ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور حصول علم کے بعد اپنی قوم میں آ کے ان کو تنبیہ کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ شاید یہ قوم ان باتوں سے یا ان اعمال سے باز آ جائیں جو ان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں اور آخرت میں ہلاکت کے باعث بنتے ہیں۔ تو یہ اس میں حصول علم کے لیے نفر کوچ کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ہر زمانے میں حصول علم کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ کسی زمانے میں جنگ وہ تلوار، نیزہ اور تیروں اور ڈھال کے ذریعے کی جاتی تھی۔ آج ہزاروں کلومیٹر بیٹھ کے ایک بٹن انسان دباتا ہے اور دشمن کے ٹھکانوں کو اپنے گولوں کا اور اپنے میزائلوں کا نشانہ بناتا ہے۔ ہر دور میں جہاد کے طریقے مختلف رہے ہیں، ہر دور میں حصول علم کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ آج کا جو رائج طریقہ ہے علم کے متلاشی اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی پیاسے لوگ اپنے شہر کے کسی دینی مدرسے میں داخلہ لے کے یعنی محمد و آل محمد کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ملک سے باہر جو دینی مراکز ہیں، نجف ہے، قم ہے، وہاں جا کے علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کسی مدرسے میں جا کے ہی دین کو سمجھا جائے یا کسی علمی مرکز اور حوزہ سے ہی انسان وہاں چل کے وابستہ ہو، بلکہ جدید دور میں یہ سہولت بھی میسر آ گئی ہے کہ وہ فریضہ جو سینکڑوں ہزاروں میل طے کر کے جا کے آپ فریضہ انجام دے سکتے ہیں، وہی فریضہ آپ گھر بیٹھ کے انجام دے سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں حصول علم کی فضیلت میں یہ جتنی بھی احادیث یا روایات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ صرف ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے سفر کرنے والے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ انسان جہاں بھی بیٹھ کے جس ذریعے سے بھی یعنی دینی علوم کو حاصل کرے، محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہو، وہ احادیث یقیناً ان کو شامل ہیں۔
یہ انتہائی قابل ستائش اور قابل تقدیر اور قابل تعریف وہ کوشش ہے جو حرم حضرت عباس کی طرف سے ہمارے بعض فاضل دوستوں کے ذریعے آن لائن یعنی دینی علوم سے آگاہی کی ایک سہولت جو ہے نا وہ فراہم کی گئی ہے۔ خاتم الانبیاء انسٹیٹیوٹ نجف اشرف کا قیام ایک انتہائی مستحسن اور قابل تحسین اور قابل ستائش عمل ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ مومنین و مومنات اس سہولت سے بھرپور استفادہ کریں گے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہوں گے اور ان احادیث میں موجود جو برکتیں ہیں ان سے بھی بہرمند ہوں گے۔ اور میں نے خاتم الانبیاء انسٹیٹیوٹ کے نصاب کو بھی غور سے پڑھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم وہ جس سن و سال سے بھی اس کا تعلق ہو، اطلب العلم من المہد الی اللحد ہے، یعنی تاریخ میں یعنی ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 40 سال کی عمر میں حصول علم کا آغاز کیا اور وہ کتابیں لکھ دیں جو آج کل مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، یعنی ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک حصول علم کا حکم دیا گیا ہے۔ جو مومنین و مومنات وہ چاہے مطلب جوان سال ہوں یا مطلب نوجوان ہو یا بڑے عمر کے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس نصاب کو کما حقوق سمجھ کے اگر پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ذمہ دار یعنی دینی علوم سے آراستہ انسان کہلا سکتا ہے، اور یہ کہ اس کی بات یا اس کی تحریر وہ جو ہے نا اس کو مستند کہا جا سکتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ مکتب اہل بیت کی ترجمانی کر رہا ہے، مکتب اہل بیت کی جو ہے نا وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں خدا کی بارگاہ میں دست میں دعا ہوں کہ جو فاضل حضرات اس کار خیر کی تاسیس میں یا اس کی ایجاد میں جن کی مساعی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور تمام مومنین مومنات کو اس علمی مرکز سے آن لائن زیادہ سے زیادہ مستفیض اور بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔